الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر عمل کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، تیسری شرط نہیں ہے. ہر عمل میں آدمی دو چیزوں کا خیال رکھے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا. پہلے تو ہوتی ہے نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. آدمی وضو کرتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے، وضو بعد میں کرتا ہے. یہ نہیں کہ وضو کرنے کے بعد نیت کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے، بعد میں نماز پڑھتا ہے. حج کرتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے، بعد میں حج کرتا ہے. لبیک پڑھتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے. تو نیت یہ مقدم ہے، اور نیت میں اخلاص ہو. دو چیزیں ہیں کہ ہر عمل میں استقامت ہو اور اخلاص ہو، بس وہ عمل قبول ہو جاتا ہے. استقامت کے ساتھ آدمی کام کرے، کوئی بھی کام کرے دین کا. گناہ پر استقامت نہیں، گناہ پر تو ندامت ہے کہ آدمی سے چک ہو جاوے تو وہ ندامت کرے تو مجھ سے چک ہو گئی. اور اچھے اعمال پر یہ استقامت، تہجد پر استقامت کرے آدمی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی یہ نہیں، اور اخلاص ہو. وہی آدمی آہستہ 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 اسے اللہ کا قرب ملے گا اور بڑے لوگوں میں شمار ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کوڑے مارے گئے خلق قرآن کے مسئلے میں. ایک فتنہ تھا اس دور کا، اور عجیب و غریب فتنہ تھا. فتنہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا نظر آتا ہے، حضرت عمر کہتے تھے بہت میٹھا نظر آتا ہے فتنہ، آدمی سمجھ نہیں سکتا اور وہ فتنہ اسے لیے ڈوبتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا ایک فتنہ شروع ہوا. یہ قرآن یہ مخلوق ہے یا نہیں، یہ سوال ہے. مثلا ہماری مسجد یہ بنی ہوئی ہے، یہ مائک یہ بنا ہوا ہے، کہ آسمان یہ بنا ہوا ہے، کہ زمین یہ بنی ہوئی ہے، پیدا کی گئی ہے، کہ ہوائیں یہ پیدا کی گئی ہے، کہ عرش یہ پیدا کیا گیا ہے، مخلوق ہے. تو قرآن کیا ہے؟ کسی زمانے میں یہ فتنہ نکلا تھا مسلمانوں میں کہ بہت میٹھے ہوتے ہیں فتنے، آگ لگانے والے آگ لگا کے نکل جاتے ہیں اور مسلمان لڑتے رہتے ہیں. یہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ بڑے امام احمد ابن حنبل تھے. لوگ علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ کیا جواب دیں. تو امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ لکھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یعنی پیدا نہیں کیا گیا ہے قرآن. جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس طریقے سے قرآن اس کی صفت ہے کہ قرآن بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گی، ختم نہیں ہوگا قرآن.
قرآن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قرآن کو قیامت کے قریب اللہ اٹھا لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اٹھا لے گا، ایک بیت اللہ اٹھا لے گا، اس کو توڑ کے ختم نہیں کرے گا کہ توڑ تاڑ کے ختم کرو اور قیامت آ جائے ساری بلڈنگیں ٹوٹ جائے گی۔ بیت اللہ کو اللہ نہیں توڑے گا، اس کو اللہ یوں کا جوں کا توں آسمانوں پر کہ لوگ حرم بھرا ہوا ہوگا اور رات کو سب طواف کر کے اپنے گھروں پہ جائیں گے اور تہجد میں جب لوٹیں گے تو کعبہ نہیں ہوگا، خالی جگہ۔ تو لوگ کھڑے کھڑے کہیں گے ارے رستہ تو بھول نہیں گئے، ہم وہ ٹھہر گئے رستہ بھول گئے۔ تو سب کہیں گے نہیں رستہ تو نہیں بھولے گی، یہی اس دروازے سے آتے تھے۔ اور نشانی کے لیے یہ مقام ابراہیم ہے، نشانی مقام ابراہیم کی، کسی کے سامنے بیت اللہ ہوتا تھا، رستہ نہیں بھولے۔ معاملہ ہوا ہے کچھ، کیا معاملہ ہوا کہ کعبے کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اسی لیے کہتے تھے کہ کعبے کی قدر کر لو کعبے کے اٹھائے جانے سے پہلے، اٹھ جائے گا تو تصویر میں تو دیکھو گے آپ، لیکن حقیقی کعبہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا تو لوگ وہی کھڑے کھڑے روئیں گے، چیخیں گے، عورتیں روئیں گی، ارے کعبہ کہاں چلا گیا، کعبہ کہاں چلا گیا، کعبہ کہاں چلا گیا، کعبہ کہاں چلا گیا۔ فجر کی نماز کے وقت ہوگا، امام صاحب بھی بغیر کعبے کی نماز پڑھائیں گے، کعبہ ہے ہی نہیں، بھی کعبہ ہے ہی نہیں تو کیا کرے آدمی، نماز تو پڑھنی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں پر بھی آپ چہرہ کر لو وہاں اللہ ہے۔ کعبہ ہے ہی نہیں تو کیا کریں، تو یہ آیت پڑھ لیں گے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بھی جس طرف بھی تم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ کی کوئی سمت تو ہے نہیں کہ داہنی طرف ہے، بائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے، ہر جگہ ہے۔ بغیر کعبے کی فجر کی نماز ہوگی یہ۔ اور دوسرا قرآن اٹھا لیا جائے گا، ہر ساری کعبہ تو ایک جگہ پر ہے مکہ میں، قرآن تو ساری دنیا میں ہے، جو قرآن تو ساری دنیا میں ہے نا، گھر گھر میں ہے، مسجد میں، گھروں میں ہے، مکتبوں میں ہے، مدرسوں میں ہے۔ لوگ فجر کی نماز میں آئیں گے، کریں گے، جب قرآن کھولیں گے تو صرف کاغذ ہوں گے، حروف اللہ اٹھا لے گا، جو حروف ہے یہ اللہ اٹھا لے گا۔ جو حافظ ہیں ان کو قرآن حفظ رہے گا، ان کے سینوں میں سے اللہ نہیں نکالے گا، یہ موبائل میں سے نکل جائے گا۔ یہ تنتنی ہے نا دجال، اس کے اندر خالی کاغذ ہوں گے سب، بس کالا پیج دکھائی دے گا، حروف نہیں۔ تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، بھی اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن اس کی صفت ہے، تو قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ ان حروفوں کو اٹھا لے۔ اس پر امام احمد بن حنبل کو فتنے میں ڈالا گیا۔ مختصر وقت میں یہ قصے لمبے بیان نہیں کر سکتے ہم، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت کچھ نکالتے تھے، امام احمد بن حنبل کے قصوں سے بہت نکالتے تھے، اور کہتے تھے اپنا ایمان بنانا ہے تو عمر ابن عبد العزیز کے قصے سنو، اور حضرت عمر کے قصے سنو، اور عبداللہ بن مبارک کے قصے سنو، اور امام احمد بن حنبل کے قصے سنو۔ یہ حضرت فرماتے تھے ہمارے ساتھی سے، پرانے اپنا ایمان بنانا ہے ان لوگوں کے قصے سنو، ان کے مذاکرے کرو، تو تمہارے ایمان حرکت میں آئے گا۔ 3 سال تک جیل میں رکھا ہے امام صاحب کو، صرف وجہ کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اور بادشاہ کہہ رہا تھا قرآن مخلوق ہے۔ بادشاہ کے پاس جو علماء سوء ہے نا، برے علماء، حدیث شریف میں آتا ہے
ایک زمانہ آئے گا کہ آسمان کے چھت کے نیچے برے علماء بہت وجود میں آئیں گے، امیٹیشن مال، نقلی، یہ بہت وجود میں آئیں گے، اور اب یہ دور شروع ہو گیا ہے۔ خیر القرون گیا، ہم شر القرون میں آ گئے۔ جگہ جگہ پر آپ کو فتنے نظر آئیں گے کہ خیر القرون یہ دور گیا۔ قیامت کے قریب جو ہے روایت میں آتا ہے گدلے زمانے آئیں گے، گدلے، ایک ایک دور جائے گا نیا فتنہ کھڑا کرے گا۔ وہ فتنہ اس دور میں کھڑا ہوا، امام صاحب کہتے تھے میں جمع ہوا تھا، بہت میری پٹائی کرتے تھے، ایسی اندھیری کوٹری میں مجھے رکھتے تھے امام صاحب، جنہوں نے یار بہت بڑی حدیث 80,000 حدیثیں لکھی انہوں نے، 80,000۔ اور امام صاحب کہتے تھے کہ میں کبھی بھی یہ اقرار نہیں کر سکتا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ بادشاہ کہتا تھا کہ آپ اقرار کر لو، آپ کی شادی بھی کرا دیں گے، آپ کو بنگلہ بھی دے دیں گے، آپ کو زمینیں بھی دے دیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، بس اتنا فتویٰ دے دو کہ قرآن پیدا کیا گیا ہے۔ امام صاحب کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، رائے ٹپکانے والے نہیں تھے، اخلاص تھا۔ تو کہتے تھے ایسے مجھے اندھیرے کوٹری میں رکھتے تھے کہ میں میرے ہاتھ پہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور روزانہ جو ہے سارے بغداد والوں کو جمع کرتے تھے۔ ایک ٹائم پر سارے بغداد کے مرد اور عورتیں میدان میں جمع ہوتی تھی اور مجھے لے جایا جاتا تھا اور سب کے سامنے کوڑے مارے جاتے تھے۔ بادشاہ بیٹھا رہتا تھا، جلاد آتا تھا، جلاد کا نام بھی احمد، کوڑے مارنے والے کا، اور مار کھانے والے کا نام بھی احمد ابن حنبل۔ تو بادشاہ کہتا احمد، او احمد، احمد سے پوچھ، سب کے سامنے احمد، یعنی جلاد کو کہتا تھا احمد، احمد سے پوچھ، اور امام صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہتا احمد جواب دے احمد کو۔ بادشاہ بیٹھا رہتا تھا تو مارنے والا پوچھتا تھا کہ احمد ابن حنبل آپ اقرار کر لو کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے تو میں بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ احمد ابن حنبل جواب دیتے اے احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو میں تجھ کو احکم الحاکمین کے عذاب سے بچا لوں گا، اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ امام صاحب جواب دیتے تھے، اور پھر کوڑے مارے جاتے تھے۔ امام صاحب کہتے خود فرماتے تھے امام احمد ابن حنبل کہ مجھے اتنے ایسا کوڑا مارا جاتا، اگر ہاتھی پر بھی مارا جاتا تو ہاتھی بھی مر جاتا، زور سے کوڑا مارتے، خون خون امام صاحب ہو جاتے، پورے کپڑے خون خون۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ ہنستا رہتا، دیکھو کیسا عذاب دے رہے ہیں ان کو۔ اور اسی وقت میں ظہر کی نماز کے وقت ہوتا تو امام صاحب پوری کپڑوں میں ظہر کی نماز پڑھ لیتے سب کے سامنے۔ میں مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھنی ہے، چنانچہ سب کے سامنے اللہ اکبر کر کے امام صاحب نماز پڑھتے۔ تو لوگ پوچھتے کہ آپ کی نماز کیسے ہوگی، آپ کے کپڑے خون خون، آپ کا بدن خون خون۔ تو امام احمد ابن حنبل جواب دیتے میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں، حضرت عمر کی فجر کی نماز ایسے ہو گئی تھی، میری ظہر کی ہو جائے گی، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے فجر پڑھی تھی، یہ سال نیزہ جب مارا گیا تو خون خون کی حالت میں ظہر پڑھ رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا امام احمد ابن حنبل کا، اچھا روزانہ یہ معاملہ ہوتا تھا، تو امام صاحب اتنے تھک گئے تھے اس لیے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، بخار، زخم گہرے ہو گئے، تو امام صاحب فرماتے تھے میرے دل میں ایک مرتبہ یہ بات آئی، اس سے خیال آیا کہ چلو بھی اتنی میں نے مار کھائی ہے، روزانہ مار کھا رہا ہوں، ابھی 24 گھنٹہ گزرنے میں وقت تو لگتا نہیں ہے، پھر جو ہے لے جائیں گے مجھے ماریں گے۔ تو عمار ابن یاسر کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں
الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ آیت میرے سامنے آئی. حافظ تو تھے ہی، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے. یہ آیت میرے سامنے آئی، میرے دل میں اتنا خیال آیا آج اس کے سامنے زبان سے تو اقرار کر لوں تاکہ یہ عذاب سے تو بچ جاؤں. دل میں تو میرا ایمان ہے. یہ ان کے دل میں خیال آیا. پولیس والے لے جا رہے تھے ان کو مارنے کے لیے وہی جلات کے پاس. جب خیال آیا، خیال آتے ہی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا ابو الہیثم. وانٹیڈ آدمی تھا، وانٹیڈ ابو الہیثم. وہ بھاگا بھاگا آیا مجمع میں سے، اور مجمع میں سے بھاگتا ہوا آ کر کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں امام صاحب آپ سے. امام صاحب نے کہا بھی کہو. تو پولیس والوں کے سامنے کہا، یہ کہا کہ یہ پولیس والوں نے مجھے بہت مارا ہے، جیل میں بھی رہا ہوں، ڈاکو تھا ہوں، لیکن جب بھی میں جیل سے چھوٹا ہوں تو ڈاکہ ڈالنے گیا ہوں، گھر پر نہیں گیا. جیل سے چھوٹ کر آدمی گھر آتا ہے نا، میں گھر نہیں گیا، جیل سے نکلتے ہی ڈاکہ ڈالنے گیا ہوں میں، اور بڑا ڈاکہ ڈالا ہے. پہلے جو ڈالا تھا اس سے بڑا. تو میں باطل پر جمع ہوا ہوں. آپ کو اتنی دعوت دیتا ہوں کہ آپ حق پر جمے رہنا. آپ کو اتنی دعوت دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ آپ حق. یہ ڈاکو نے امام صاحب کو کہا. امام صاحب کو جو خیال تو خیال بدل گیا ان کا. اس لیے دعا مانگتے تھے رحم اللہ ابو الہیثم، ابو الہیثم پر اللہ رحم کرے، اس کی نصیحت نے مجھے جمع دیا، قدم میرے جمع دیے، ورنہ میرے قدم اکھڑ رہے تھے. جنہیں اس کا انتقال امام صاحب کی حیاتی میں ہی ہوا احمد بن حنبل کے زمانے میں. تو امام احمد بن حنبل جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے. تو سارے بغداد نے کہا اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا خراب آدمی، اور آپ جنازے کی نماز پڑھانے آئے. بولے بغداد والوں کے لیے خراب ہے، میرا استاد ہے. کہ بغداد والوں کے لیے خراب ہے کہ ڈاکے بہت ڈالے ہیں، بہت مارا ہے لوگوں، لیکن میرا استاد ہے، اس نے مجھے نصیحت کی. اس نصیحت کی وجہ سے میں جمع رہا، ورنہ میں بھی دائیں بائیں ہو جاتا. اب امام احمد بن حنبل کا انتقال کا وقت قریب آیا. 1 گھنٹہ باقی ہے امام صاحب کے انتقال کا، 1 گھنٹہ. اور وہ احمد جو تھا نا جلات، جو کوڑے مارتا تھا، پتہ چلا کہ امام صاحب کا انتقال کا وقت قریب ہے، تو وہ جو آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. علماء نے لکھا ہے 1 گھنٹے کے بعد امام صاحب کا انتقال ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے دروازہ کھولا. ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ بولے میں احمد ہوں. سب جانتے تھے کہ یہ کوڑا مارتا ہے، یا پھانسی دینے والے کو لوگ پہچانتے ہیں، کوڑے مارنے والے کو لوگ پہچانتے ہیں، ڈاکوؤں کو لوگ پہچانتے ہیں. بھئی یہی تھا، یہ کوڑے مارتا تھا امام صاحب کو. اب تو امام صاحب کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. تو اس نے پوچھا بیٹے نے کیوں آئے ہو؟ بولے بھائی میں نے ایسا سنا ہے کہ امام صاحب سکرات میں ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے بہت مارا ہے امام احمد بن حنبل کو. 3 سال تک میں نے کوڑے مارے. بادشاہ کا آرڈر تھا، نہیں مارتا تو ڈیوٹی جاتی. بادشاہ کہتا زور سے مارو، آہستہ کیوں مارو؟ کبھی ہاتھ ہلکا بھی کرتا تو بادشاہ بیٹھا بیٹھا اشارہ کرتا زور سے مارو، آہستہ کیوں مارا تم نے؟ میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو. بیٹا آیا احمد بن حنبل کے پاس، تو ابا وہ احمد آیا ہے. تو امام صاحب جو سکرات میں تھے، اب احمد بن حنبل، من احمد، من احمد، کون احمد آیا؟ بولے وہی جلد جو آپ کو کوڑے مارتا تھا. امام صاحب نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے. تو امام صاحب نے جملہ کہا قد عفوت عنہ، قد عفوت، میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. لا سبیل علیہ، یہ جملہ آتا ہے عربی میں، لا سبیل علیہ،
اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ تو بیٹے نے کہا ابا اتنا جلدی معاف کر دیا؟ کتنا 3 سال تک کتنی آپ کی پٹائی کی اس نے، 3 سال تک آپ نے اتنا جلدی معاف کر دیا اس کو؟ تو امام صاحب نے ایک حدیث بیان کی اور امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کوالٹی والے یہ ہوتے ہیں، یہ فرمایا حشر کے میدان میں اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا بھائی کسی کا مجھ پر حق ہے مجھ سے حق لے لے، اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے کچھ لوگ ہیں مجھ پر قرضہ ہے میں چکانے کے لیے تیار ہوں، کمن ہوں کون ہے وہ؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہو۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دے ادھر ادھر کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ تو میں چاہتا ہوں یہ بدلہ میں وہاں سے لوں، احمد سے نہ لوں، اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ مجھے بدلا دے گا حشر کے میدان میں۔ یہ حدیث بیان کی اور امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا۔ بس یہ آخری ان کی بات تھی احمد بن حنبل، پوری زندگی خلاصہ مرتے مرتے یہ حدیث بیان کی امام صاحب نے۔ یہ کہا میں نے یہ حدیثیں میری کتابوں میں لکھی ہے اور میں نے میرے شاگردوں کو سنائی بھی ہے، صرف لکھنے کے لیے نہیں ہے، سنانے کے لیے نہیں ہے، مجھے یہ اجر اللہ سے چاہیے۔ اور یہ آیت پڑھ لی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دے صلح کر دے میں اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جب امام شافعی کو پتا چلا کہ اتنا بڑا آدمی گیا ہے دنیا سے، چونکہ امام شافعی یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، کچھ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے بھی پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو پڑھا امام مالک سے، پھر پڑھا امام محمد سے حنفی مسلک، پھر وہاں جاتے ہوئے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں احمد بن حنبل کی درسگاہ آتی تھی، تو امام محمد نے کہا کہ تم جا رہے ہو تو تم وہاں جا کر جو امام احمد بن حنبل سے بھی کچھ حدیث سیکھ لینا، پڑھ لینا۔ یہ 3 ان کے بڑے استاد ہیں امام شافعی سے، امام مالک کے سب سے بڑے استاد، امام محمد یہ حنفی مسلک والے، اور امام احمد بن حنبل وہ حنبلی مسلک والے۔ اسی لیے امام شافعی جب وہاں پہنچے امام محمد کی مسجد میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مسافر بن کے پہنچے تھے، مسافر بن کر کونے میں بیٹھ گئے، تو امام نے آ کر نماز پڑھائی، امام محمد نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاء تھے اس وقت میں۔ امام شافعی بیٹھے رہے جب امام محمد چلے گئے تو امام شافعی آئے امام کے پاس، جو امام نماز پڑھانے والا تھا، یہ کہا کہ تم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں 2 غلطیاں کی ہیں۔ امام شافعی نے کہا تو امام غصہ ہو گیا، ارے تو کون ہے میرے غلطیاں نکالنے والا؟ چھوکرا تو کون ہے؟ میرے پیچھے امام محمد نماز پڑھتے ہیں، اتنا بڑا امام، کبھی غلطی نہیں نکالی اور تو غلطی نکالنے بھائی یہاں سے۔ امام شافعی کو بھگا دیا۔ امام شافعی مسافر تھے، کونے میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو پھر عشاء کی نماز پہ امام محمد آئے نماز پڑھنے کے لیے، سردی کی راتیں تھی، اور پھر یہ پڑھا کر جب امام محمد نے نماز پڑھی چلے گئے تو پھر امام شافعی پھر سے آئے امام صاحب کے پاس۔ ایک مغرب میں 2 غلطیاں تھیں اور عشاء میں 3 غلطیاں ہو گئی یہاں سے، تو یہ امام اور غصہ ہو گیا کہ تو ہے کون؟ اتنے بڑے بڑے امام میرے پیچھے فقہا نماز پڑھتے تو غلطی نہیں نکالتے، بھاگا یاد دکھنا نہیں چاہیے۔ امام شافعی بیٹھے رہے، فجر کی نماز کا وقت آیا تو وہ امام گھبرایا کہ وہ لڑکا کھڑا ہے کہ نہیں، امام صاحب تو وہی کھڑے تھے، امام شافعی وہی کھڑے تھے۔ وہ بیچارے امام گھبرایا کہ یار مغرب میں 2 نکالی، عشاء میں 3 نکالی، اب پتہ نہیں فجر میں کتنی نکالے گئے۔ اچھا امام محمد بن حنبل ہے وہاں، وہ امام محمد ہے وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، امام محمد کی غلطی نہیں نکال رہے، غلطی نکال۔ فجر کی نماز پڑھائی تو وہ امام شافعی پھر سے آ گئے
کیا فجر میں 4 ہو گئی آپ کی غلطیاں؟ یہ امام گھبرایا گیا، ظہر میں بھی بیٹھے گا یہ یہاں، عصر میں بھی آئے گا، ہر نماز میں ایک غلطی نکالے گا. یہ بھاگا بھاگا امام مصلی سے اٹھا. امام محمد باہر کھڑے تھے. یہ تو حضرت کوئی لڑکا آیا ہے تو میری غلطیوں پر غلطیاں نکال رہا ہے، آپ نے کبھی غلطیاں تو نکالی نہیں اور یہ غلطیاں نکال رہا ہے میری، تو مجھے تو ٹینشن ہو رہا ہے. ظہر میں بتائیے 5 غلطیاں نکالے گا. امام محمد نے کہا الجھو مت، اس سے جا کر اتنا سوال کر لو. 2-3 سوال امام محمد نے پوچھوائے. جب سوال کیے تو انہوں نے صحیح جواب دیا امام شافعی نے. امام محمد خود مسجد میں آ گئے. کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہا میں مدینہ سے مکہ سے آیا ہوں، میں یتیم ہوں. اذان ہو رہی؟ جب میں مکہ سے آیا ہوں، یتیم ہوں، امام مالک سے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. تو کہ آپ غلطیاں کیسے نکال رہے ہیں؟ تو غلطیاں کون سی تھی؟ آمین بالجہر کی، احناف کی آمین بالجہر نہیں ہوتی. رفع یدین کی، ہمارے یہاں رفع یدین نہیں ہوتی، مالکیہ کیا ہوتی ہے، حنابلہ کے وہ غلطیاں تھی. تو امام محمد سمجھ گئے کہ بڑا آدمی بنے گا. امام محمد نے کہا چل میرے ساتھ. اپنے گھر میں لے جا کر امام شافعی کو پڑھایا. اس لیے شافعیوں پر امام محمد کا بھی احسان ہے. پھر امام احمد بن حنبل سے پڑھا امام شافعی نے جاتے ہوئے. جب پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک خواہش ہے میری، کوئی اگر پوری کرے. کیا احمد بن حنبل نے جن کپڑوں میں کوڑے کھائے ہیں وہ کپڑا کوئی مجھے لا کر دے دے، میں اسے دھو کر جو ہے پانی پینا چاہتا ہوں. امام شافعی نے کہا کہ جن کپڑوں میں کوڑے کھائے ہیں امام احمد بن حنبل نے، وہ کپڑا کو مجھے لا کر دے دے، میں ان کو دھوؤں اور اس میں پانی پیوں تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو. شاگرد بھی تھے ایسے، ان لائے کپڑے. امام شافعی نے کپڑے رکھے اپنے پاس، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے اپنے کفن کے ساتھ ان کپڑوں کو رکھا امام شافعی نے. اس لیے یاد رکھنا کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو. یہ کہ اپنے اندر آدمی کوالٹی پیدا کرے تو کوالٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، کوانٹٹی اللہ کو پسند نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر امام محمد نے، امام مالک نے اپنی بیٹیاں بھی پیش امام شافعی پر. تمہارے تھے نا، امام مالک کی بیٹیاں تو بہت تھی مدینہ میں، امام محمد کی بیٹیاں بہت تھیں. یہ تفصیل انشاءاللہ اگر رہے آئندہ جمعہ تو سنائیں گے انشاءاللہ.